نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب اللہ۔ حاضرین محترم، ہر سال کی طرح میں میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ماہ ربیع النور کے موقع پر اپنی روایت کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنی محبت کا ثبوت دیا آقا کی بارگاہ میں، بلکہ عوام کے لیے بھی اتنی اچھی محفل کا اہتمام کر دیا۔ یہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور کئی ممبران میلاد کمیٹی کے ایسے ہیں جن کے والدین یا والد بزرگوار کے پاس یہ منصب تھا اور اب ان کی اولاد اس کو نبھا رہی ہے۔ یہ کتنا حسن ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کے قلوب کو بھی ابتلاء حب مصطفیٰ دے دے، اور وہ کہتے ہیں کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اللہ آقا کی محبت کی بات ہے نا، تو شاعر کہتا ہے مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو اللہ سب کی محبت رسول میں اضافہ فرمائے۔ اور میرے والد اکثر یہ دعا کرتے تھے، ایک دفعہ تو دعا کرتے ہوئے نا رقت آمیزی کے یہ عالم آیا کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر میری اولاد میں کوئی نبی کا غدار ہو تو مولا میری نسل کو یہیں پر ختم فرما دے۔ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے تو میری نسل یہیں پر ختم فرما دے۔ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو نبی کے غدار ہو، تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ، آپ کے بزرگوں سے آپ لوگوں نے یہ شمع حب مصطفیٰ اپنے سینوں میں جلائی ہے۔ پھر یہ کہکشاں علماء کی یہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ نور ڈال۔ میں بعض اوقات تو خیر ابھی موضوع پر آتا ہوں، لیکن ایک اور بات بھی کہتا چلوں گے۔ یہ ربیع الاول شریف میں یا ربیع النور ہم محبت سے کہتے ہیں، اس میں نا خطباء اور علماء حضرات کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ 2-3 ماہ ہیں، ایک وہ بڑی 11ویں شریف والا مہینہ ہے، ایک یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور تینوں سے میرے آقا کی حب جھلکتی ہے نا۔ تو اس میں مصروفیت علماء کی زیادہ ہوتی ہے، خطباء کی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مولوی اتنا مانگ رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے 10,000 جائز کیش بھیج دو، اتنا میرے اکاؤنٹ میں ڈالو پھر آؤں گا، یہ تو جی یہ آتے نہیں ہیں، اتنا خرچہ لوں گا، اتنا آنا جانا لوں گا۔ کیوں نہ لے بھئی؟ کیا سفر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پیٹرول 333 روپے لیٹر کا نہیں ہو گیا ہے؟ اور پہلے بھی تو مفت میں تو سفر نہیں ہوتا تھا، پھر آنا جانا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں عمومی طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ سب لوگ نئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی نے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بچے نے نئے جوڑا پہنا ہوتا ہے، اگر کوئی پرانے لباس میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ امام ہوتا ہے،
جو مسجد میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوتا، تو جیسے یہ میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو دشمنوں کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بھئی اگر کما رہے ہیں تو کمانے دو. ابھی اہل تشیعوں کے ذاکرین حضرات ہیں، یہ آج کی بات نہیں بتا رہا، یہ سن 2001-2 کی بات بتا رہا ہوں. ان کے جو بڑے ذاکرین ہیں 25-25 لاکھ روپیہ ان کی خدمت ہوتی تھی. میرا ایک کلاس فیلو تھا وہاں ملتان کی بڑی ایک فیملی ہے، ان کی زمیندار فیملی ہے، تو انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے یہ اتنے پیسے دیے فلاں عالم کو بلوایا. اب میں نام وغیرہ نہیں لیتا تو چونکہ کلاس فیلو تھا، ہمارا رشتہ تھا، تو یہ ہمارے علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہم سب شامل ہو جاتے ہیں. تو میرے آقا کی محبت کی بات کرتے ہیں، کوئی آپ کے دلوں میں کوئی نفرتیں تو نہیں جگا کے جاتے. تو اگر ایک میلاد النبی کے موقع پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے 4-6 مہینے کا سلسلہ چل جاتا ہے، یا اس کا خواب ہے کہ یار میرا مکان پکا ہو جائے، یا بچے کی شادی ہو جائے، یا میرے بیٹے کے میڈیکل کالج کی فیس نکل آئے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا اس میں کیا برائی ہے. اگر تھوڑا سا دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے، حساب کتاب کیا جائے، پھر معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ خود یہ ہوا، اور مجھے بہت سارے لوگ یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارا تو اصل میں یہ معاملہ ہے نا کہ میں تو خود پینشن یافتہ شخص ہوں، تو میری ضرورت سے تو زیادہ میری پینشن ہو جاتی ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں اور باہر نکلنا نہ ہو اور باقاعدہ طور پہ آفیشلی زن مریدی اختیار کر لوں، تو میری پینشن جو ہے وہ شاید آدھی خرچ ہو جتنے میرے گھر کے خرچے ہوتے ہیں، اور آدھی میری بچ بھی جائے. تو ہمارے معاملات تو پھر بھی اور ہیں، گھر پہ بھی لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، پیر زادہ ہوں، کوئی نظر نیاز کر دیتی ہیں محبت سے. کچھ خطبہ حضرات نے تو اپنی کوشش کرنی ہے، اپنے حسن خطابت کو جگانا ہے، اپنے خطاب کے اندر وہ رنگ چاشنی پیدا کرنی ہے زور مطالعہ سے، اور اس میں پھر اس نے روایات کو نکالنا ہے اور کھنگالنا ہے، پھر ان کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز پیدا کرنا ہے تاکہ محفل کو گرمایا جائے. تو میرے خیال میں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ لالچ نہ کرے تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. آپ اپنے قلوب کو ذرا فراخ کرنا، یہ میری التماس ہے، اور یہ دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہ پڑے. ورنہ یہ ہے کہ حضور کی محبت کی بات بتانے والا کون رہ جائے گا؟ وہ مولوی جو کہتا ہے کہ میلاد بدعت ہے، پھر اس کے منہ سے سنو گے، وہ پھر روایتیں بھی سناتا ہے. ایسے ہے، میں ایک مولوی کا ویڈیو کلپ مجھے کسی شخص نے بھیجا، وہ نا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بکرے کی چوڑی یا وہ نعوذ باللہ حضور کی ایکٹنگ کر کے دکھا رہا تھا کہ حضور ایسے دانت لگا کے ایسے کھا رہے تھے، یعنی ایکٹنگ کر کے وہ شخص دکھلا رہا تھا. یعنی یہ ان کے ادب کا آداب کا یہ مقام ہے جو مطلب جس کے آگے میرا خیال ہے کہ میرے تایا فرماتے ہیں کہ حضور بس خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ، حضور بس خدا نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے انسانی ضرورت اور انسانی سوچ کی ہر انتہا تک جو ضرورت ممکن ہے وہ جب ذات نبوی میں مجسم کر کے بھیج دی، عطا فرما دی، تو پھر بندے کو حاجت کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہوگی نا. مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھے 10 کروڑ روپیہ دے اور 10 کروڑ دے کہ جناب یہ آپ کا ہے، آپ کی خدمت ہے، اس کو آپ جیسے خرچ کریں، آپ کی ضرورتیں پوری کریں، محل بنائیں، زمینیں خریدیں، جائیدادیں بنائیں، دنیا کا آپ وزٹ کریں، یہ 10 کروڑ روپیہ آپ کا. اور میں پھر آگے جاؤں، میں کہوں یار یہ آدھا سیب گلاب جامن تھے، میں کو گنا دے. تو مجھے ایک دفعہ دیکھ اس کو 10 کروڑ دیا ہے،
یہ اس 10 کروڑ جو عطا کر دیا ہے اس کو یہ کچھ نہیں سمجھ رہا. یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا سے گلاب جامن مجھے دے دے. تو کہے گا اچھا ایسا کرتے ہیں آپ 1 کلو لے لو، یہ 10 کروڑ میں واپس لے لیتا. ہوا یہی ہے نا. ان کے دل سے میرے آقا کی حب کو رب نے کھینچ لیا، ان کو ان کی ضرورتوں میں پھنسا دیا. وہ پھنسے کھڑے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو ساڑ لگتی ہے یار یہ تو میلاد بنانے والے تو یار یہ بڑا کمانا شروع ہو گئے، ہماری تو کوئی. پھر وہ یوم سیدنا فاروق اعظم مناتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ بدعت نہیں. پھر وہ بغلے جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ یوم سیدنا صدیق اکبر مناتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ بدعت نہیں، میلاد بدعت ہے، یہ بدعت نہیں. حاضرین محترم، عجیب عجیب قسم کی کہانیاں ہیں، عجیب عجیب قسم کی. مطلب ایک شخص کہتا ہے کہ جی میلاد نہ مناؤ، یہ تو وصال کا دن ہے، غم مناؤ. ہم اپنے پیاروں کا جب غم منا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہی نہیں ہوتا. جب برسی مناتے ہیں اپنے والد کی والدہ کو کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ تو سوگ نہیں ہوتا. تو برسی تو منانے نہیں دیتا پیودی، اور یہاں جب میلاد کی خوشی منانے آئے ہیں تو تجھے غم یاد آ گیا. کسی ایک جگہ پہ تو ٹھہرنا. یہ پتہ نہیں کیسی کھوتی ہے جو جگہ جگہ پھرتی رہتی ہے. یہ فوج کی ایک مثال ہے. وہ بہرحال وہ میں مثال تو نہیں دینا چاہتا. آپ کو پتہ ہے فوج کی مثالیں ذرا تھوڑی سی ایڈلٹ جوکس ہوتے ہیں، ذرا بالغانہ قسم کے مذاق کرتے ہیں وہ لوگ. محفل بات یہ ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے. یہ کلمہ توحید ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دین کی بنیاد کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ کیا دین کی بنیاد کلمہ توحید ہے؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بنیاد سمجھنے کے لیے. ایک مثال دیتا ہوں. میرے آقا اپنی حیات پاک کے 41ویں سال میں آپ ایک اونچی جگہ پر تشریف لے گئے اور مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کفار مکہ کو اکٹھا کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کفار مکہ کو اکٹھا کیا، کیونکہ اس میں کچھ کافر نہیں بھی تھے. مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور میرے آقا نے فرمایا کہ وہی مشہور روایت کے پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر نہیں، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مقام اور منصب کی وجہ سے، ابھی میری باتیں بڑے غور سے سنیے گا اور علماء کی یہ پیش خدمت ہے، میں اپنے مقام اور منصب کی وجہ سے. بیٹا ہاتھ نہ چوما، میرے بیٹے ہاتھ چومنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں. میں جن کے ہاتھ چومتا ہوں ان کے تم بھی چوم لیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں ایسے آپ اگر چومنے کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زوجہ دے. یہ شوق ووق سارے پورے کر لینا، وہ دبوائے گی بھی چموائے گی بھی. تو ایک بندہ آیا مجھے کہتے ہیں جناب یہ زن مرید بن مرید والے آپ مذاق کرتے رہتے ہیں، میں تو اپنی بیوی کو خوب دبا کے رکھتا ہوں. دوست تھا ہمارا، کولیگ تھا. ایک دن فون آیا، بھائی وہ کدھر ہے عظیم، اس کا نام تھا عظیم تھا، عظیم کدھر ہے؟ میں نے کہا جی بھابھی وہ بس ابھی ابھی نکلا ہے. کہ ہاں بھائی وہ اصل میں میری پاؤں میں بہت درد ہے تو وہ اصل میں آ کے دباتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا یہ دبا کے جو رکھتا ہے یہ اپنی زوجہ کو تو اچھا یہ والا دبانا ہے. ٹھیک. بابا صاحب بھی فرماتے تھے نا، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے وسیب کے علاقے کے لوگ ہیں نا، اور بلا تخصیص قوم، رنگ اور نسل، سارے وسیب کے رہنے والے ہیں.
بھائی پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچ، جو بھی ہو، ارائی ہو، بھٹو ہو، جو بھی ہو، سارے وسیب کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جس دن بیوی ٹھڈے مار کے باہر نکال دے نا تو اس دن بندہ نہ کر کے کہتے ہیں اج اساں پاوے کھا دیں. تو وہ دبانے کا مطلب بھی پتہ چل جائے. اور اب کوئی جس نے پائے کھائے بھی ہوں گے نا وہ باہر نکل کے بتائے گا نہیں. اچھا، آقا فرما رہے ہیں کہ میرے منصب اور میرے مقام کی وجہ سے مجھے جو وسعت نظری عطا ہوئی ہے اس کے فیض سے جو میں دیکھ سکتا ہوں اور تم نہیں دیکھ سکتے. دیکھو ہوا تو یہی ہے نا، حضور اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، اب پہاڑ کی اور پہ یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. حضور کو یا یہ فرما رہے ہیں کہ میرے منصب و مقام کے فیض سے جو وسعت نظری عطا ہوئی ہے تو جو میں دیکھ سکتا ہوں، جو منظر اور تم نہیں دیکھ سکتے، اپنے جھکے اور نیوے ہونے کی وجہ سے اور کم نظری کی وجہ سے اور محدود نظری کی وجہ سے، تو وہ جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ سے وہ بتا دوں تو مانو گے؟ جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، جو منظر میں اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، کیا وہ دیکھ کے بتا دوں تو مانو گے؟ حضور یہ فرما رہے ہیں. تو سب نے مل کے کہا اب اس میں معراج کی اور زیارت الہی کی بھی جھلک ہے. اس میں اگر اس کو تھوڑا سا پونڈر کیا جائے، علماء کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچ کی خوراک چھوڑ کے جا رہا. حاضرین محترم، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم علم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سوال علماء کے لیے سوچ کی خوراک ہوتی ہے. حاضرین محترم، تمام لوگوں نے کہا کہ آپ سچے، آپ صادق، آپ امین، آپ جیسا تو کوئی دیکھا نہیں، آپ کا تو کردار بے مثال، آپ کی تو ذات بے مثل، آپ سے تو ہم دروغ گوئی کی توقع نہ کریں تو جھوٹ تو کچھ آپ. تو آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے ہی مانیں گے. اب یہاں تک جو بات چیت ہوئی ہے، کہیں کلمہ توحید ہے، کہیں ذکر ہے رب کا، کہیں عبادت کا، مذہب کا، خدا کا، کہیں نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، کلمہ توحید آیا، زکوٰۃ آئی، صلہ رحمی آئی، کچھ بھی نہیں آیا. یہاں تو صرف سند ہو رہی ہے، سند ہو رہی ہے تاریخ کے اوراق میں میرے آقا کی 40 سال کی ریاضت، کہ جس ریاضت میں میرے رب نے معیار انسانیت کو تخلیق پذیر فرمایا. دیکھو روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، ایک دن کا روزہ رکھو، کسی نے پیسے نہیں دینے، روزے کے دوران فون کر دو. روزے کے دوران فون کرتے کرتے اچانک منہ سے کوئی بڑی سی گندی سی کوئی بات نکلنے لگ جاتی ہے تو بندہ روکتا ہے، یار روزہ ہے، اچھا بل بعد اچ کرے سائیں کو فون، میں ای میل لیتا میرا روزہ ہے، میں روزے کے بعد افطار کر کے بلتے کو فون کرے سمن ونڈا سے ساتھ دیکھوں. یعنی روزہ گزارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے وہ 40 سال دن اور رات کوئی افطار نہیں، ضمناً بات کر رہا ہوں، تضمین کی، ہر وقت یہ احساس کہ معیار انسانیت، میرا سونا معیار انسانیت، میرا جاگنا میرا معیار انسانیت، میرا کلام، میرا طعام، میری زبان، میری پلکوں کا اٹھنا، میری پلکوں کا جھکنا، میری چال، میری رفتار، میرا قد، میری کاٹ، میری تراش، میری خراش، میری مسکراہٹ، میرے ماتھے پہ سلوٹیں پڑنا، میرا کسی پر دست شفقت رکھنا، میرا کسی کی طرف نگاہ کرم سے دیکھنا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کا معیار بن رہا ہے. اتنی احتیاط. یہ 40 سال کا روزہ ہے، 40 سال کا.
حاضرین محترم، میرے آقا نے کتنی احتیاط فرمائی، کتنی احتیاط فرمائی. یہ 40 سال انسانیت کا معجزہ ہے، انسانی کمال کا ایک عظیم معجزہ ہے. اس سے بہترین چیز اور کوئی ظاہر نہیں ہو سکی، اس سے عظیم چیز انسان کی ذات سے اور کوئی ظاہر نہیں ہو سکی، جو میرے آقا نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کی مثال دے کے انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی. آج کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، کوئی ذات ہو، وہ میرے آقا کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے موتی بآسانی چن سکتی ہے، چاہے غم میں ہو چاہے دکھ میں ہو. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس 40 سال کی ریاضت کے بعد جب اعلان کیا تو وہ ملا کیا؟ 3 بندے. 3 بندے. یہاں پہ کوئی کھڑا ہو جائے نا الیکشن میں اور اس کو پڑ جائے 2 ووٹ، تو بیوی پوچھتی ہے ہکتے میرا آئی ایڈو جی کون ہے؟ یعنی زوجہ کا تو یہ سمجھا جاتا ہے نا وہ تو ساتھ ہی ہے. تو ایک تو زوجہ ہے جو فریفتہ ذات مصطفیٰ ہے، جو آقا کی محبت کی ابتلا میں ہے، وہ پاک باز ہستی جو اس زمانہ جاہلیت کے دور میں جس کا لقب طاہرہ تھا، جب کسی کو غیرت و حمیت کا ادراک نہ تھا، جب جہالت عام تھی، یعنی غیرت نام کی چیز لوگوں کے اندر پنپتی نہیں تھی، اس دور میں کسی خاتون کو لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے ہوں. اور وہ ہستی وہ ہے کہ جس نے سب کچھ تو نشاور کر دیا. کیا اونٹ چلتے تھے، کیا گاڑیاں، کیا ملازم، کیا مال، آج کے کروڑوں اربوں روپے کے برابر، وہ سب کچھ آقا کی راہ میں، اپنی ذات بھی آقا کے لیے. محبت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے زندگی تک بھی. آخری وہ شاب ابی طالب کے وہ اس میں کیا کبھی کوئی روایت ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے گلہ کیا ہو کہ سرکار اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ صحرا کی سختیاں سہوں گی، مجھے کوئی آرام دے، کوئی جھوپڑ پٹی ہی ڈال دیں اگر پکا مکان نہیں دیتے تو. نہیں، اس ضعیفہ نے کوئی گلہ نہیں کیا مرد دم تک. وہ عام الحزن، یہ اس کے جیسے یہ سیج ختم ہوا ہے، یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے تو اگلے سال تو آپ کا وصال ہو گیا. میرا خیال ہے 6 سے 7 ماہ کے دوران تو وصال ہو گیا تھا سید ابو طالب کا بھی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ. اب ایک تو ہو گئی زوجہ، ہم نے اس کو نلیفائی کر دیا ان دا پیراڈائم کہ بھئی یہ زوجہ کا تو ساتھ. دوسرا وہ ہے جو بچپن میں جا کے بتوں کی ناک توڑ آتا، جس سے کبھی بتوں کو سجدہ ثابت نہیں ہے، وہ جس کے باپ کا نام ابو قحافہ، وہ جس سے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے بت کی ناک پتھر مار کے توڑ آیا تمہارا بیٹا ابو بکر. تو پوچھا جاتا ہے، سرزنش ہوتی ہے کہ وہ خدا اس کی ناک توڑایا، تو کہتے جو خدا اپنی ناک نہیں بچا سکا وہ تجھے بچائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر سے تو غیر اللہ کو سجدہ ثابت ہی نہیں ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا کفار مکہ کو اکٹھا کیا، تو ان مکہ کے لوگوں میں سب کافر نہیں تھے، سب کافر کچھ ایسے بھی تھے جن سے کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ ثابت نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات دوسری جو پہلے ہی سچے خدا کی تلاش میں، وہ ان کی عقل برتہ حیرت میں قلابے لگاتی تھی، ان کو راستہ نہ ملتا تھا کہ آج سچے نبی نے ان کی سوچ کو راستہ دکھا دیا کہ ہاں یہی خدا سچا ہے. ایک وہ آگے آ گئے، انہوں نے مان لیا. ایک وہ چھوٹا بھائی جو میرے آقا کے نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر صرف کیوں ہے، شجی جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا،
علیم جانے کہ علم کے اس سمندر کی گہرائی کیا تھی. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کے دامان عاطفت میں پلا بڑا. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. ایک وہ علی ابن ابی طالب، وہ بھائی جو ہر وقت ساتھ ساتھ، لیکن وہ تو بچہ ہے، وہ تو چھوٹا ہے. چھوٹے کا تو ووٹ بھی نہیں ہوتا، ابھی 18 کا نہیں ہوا، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا. وہ کمزور بھی ہے، لاغر بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی طاقت کا استعارہ نہیں ہے، جوانی کی مضبوطی ابھی جسم نے دیکھی نہیں ہے. تو اگر وہ ساتھ ہے تو یہ 3 افراد 40 سال کی ریاضت کے بعد، بھائی 4 مہینے کے بعد فصل کاٹنے والوں، 40 سال کی ریاضت کے بعد اگر ملے اور یہ 3 لوگ، تو آواز کوئی گلے کی بلند ہوئی، کوئی شکوہ؟ مولا تیری رضا کے لیے یہ شب و روز گزارے، انسانیت کو معیار دیا، اخلاق کو ایک طرح عطا فرما دی. میں نے شب و روز تیری یاد میں گزار دیے، میں نے اپنے بچپن کو بھی آداب کے اسلوب میں ڈھال کے رکھا، اپنی حیا کی ایسے حفاظت فرمائی مولا جیسے 7 آسمانوں کے پیچھے تیری ذات پنہا ہے. میرے مولا آج 40 سال محنت کے بعد یہ 3 لوگ، کوئی اور نہیں، کوئی اور ساتھ نہیں آتا، سب سے گوئیاں. لیکن کیا ہمت ہار گئے؟ کیا حوصلہ چھوڑ گئے؟ کیا باویلا کر دیا، رونا دھونا مچا دیا؟ امت کو کیا پیغام ملا اس ادا سے؟ امت کو پیغام یہ ملا کہ اگر حق پہ ہو اور تمہارے موافق راہ گزر نہیں ہے تو پھر ہمت نہیں ہارنا، انتظار کرو. ناکامی کا مطلب یہ ہے، ناکامی اور کچھ نہیں، فقط ایک سنگ میل ہے جس پہ لکھا ہے کامیابی 2 کلومیٹر آگے. فقط یہ ہے. یہ ایک انداز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عمومی طور پہ پیش نہیں کرتے میرے آقا کی اس 40 سال کی حیات پاک کا، جہاں میرے آقا صلح کروا رہے ہیں 2 لڑنے والے خاندانوں میں. میرے آقا 15 سال کی عمر میں آپ نے جو صلح جوئی کی ایک مثال قائم کی، پھر اپنی زوج کے ساتھ جو تعلق استوار ہوا، اس حب کے نور سے جس سے بے بہرا تھے وہ عرب، جو آپ نے یتیموں کی سرپرستی کی، جو آپ نے بیواؤں پر ہاتھ رکھا، جو آپ نے نگاہ کی شرم کی تعلیم دی، جو آپ نے حلم و حیا کا پیکر بن کے انسان کو اس سطح پر جا پہنچایا جس کا وہ حقدار تھا. کیا علی کے بھائی کا خطبہ جو نجاشی کے دربار میں دیا گیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ عرب میں کیا کیا برائیاں تھیں؟ کسی نے گلہ کیا کہ حضور بھوکا ہوں اور دیکھیں کھود رہا ہوں خندق. حضور ایک دن کی بھوک ہے، ایک پتھر باندھا ہے. تو اس لیڈروں کے لیڈر نے، اس عظیم ترین ہستی نے جو ان کے ساتھ مل کے خندق کھود رہا ہے، بیٹھا نہیں ہے افسر بن کے، اس نے جب اپنے شکم مبارک سے چادر کو ہٹایا ہے تو گلہ کرنے والے نے دیکھا کہ تو ایک پتھر کا گلہ کرتا تھا، اس لیڈر کے شکم پر 2 پتھر بندھے تھے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ. فیضان کرم حضور غزالی زمان. حاضرین محترم، اب آتا ہوں ذرا بنیاد کی طرف. شروع تو میں نے بنیاد سے کیا. تو جب آقا نے تبلیغ ابھی شروع نہیں کی، اپنی ذات کی تصدیق کروا لی، مہر لگوا لی، پوری دنیا، پوری کائنات
اس بات کی گواہ ہو گئی کہ یہ سچے، یہ صادق، یہ امین، یہ اچھے، یہ نیک، یہ پاک باز، یہ طیب، یہ طاہر، یہ اعلیٰ، یہ عرفہ، یہ افضل، یہ علم و حیا کا پیکر، یہ انسانیت کا معیار، ان کی ذات میں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہاں ہم آپ کی بات پہ اعتبار کر تو لیں گے لیکن ایک دفعہ آپ نے یہ خطا کی تھی، کسی کی مجال ہوئی؟ ارے کہتے نا یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، نقص تو دور کی بات، نقص کا گمان نہ ہو۔ یہ معجزہ ایسے ظاہر نہیں ہوا نبی کی ذات سے، اس میں قدرت کا حکم شامل تھا۔ تو اب جب معیار بن گیا، اب جب بنیاد بن گئی، پھر نعرہ توحید بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ یہ چلا کوئی کتنا توحیدی کیوں نہ ہو جائے، توحید کی عمارت میرے نبی کی ذات اور کردار کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر بنیاد گرا دو گے تو کیا عمارت رہے گی؟ یہ آج جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں 5th جنریشن وارفیئر نے مسلمانوں کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا ہوا کہ آپ امریکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس 2 ہاتھ نہیں، 2 پاؤں نہیں، 2 آنکھیں نہیں، عقل نہیں، دماغ نہیں۔ نہیں، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، ویتنام پہ ٹیکنالوجی والوں نے کیوں مار کھائی؟ افغانستان کے وہ پہاڑوں والے جو بستے تھے مسلمان، ان سے خوب دھلائی کرا کے نکلے بے عزت ہو کے۔ تمہارے پاس افغانستان والوں سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ میڈیا وارفیئر ہے، وہ اپنی فلموں کے ذریعے کہ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ لیتھل ویپن ہے، یہ ہائیڈروجن ہے، یہ نیپام ہے، یہ گائیڈڈ مسلز ہیں، یہ پریسیجن گائیڈڈ مسلز ہیں، یہ انٹر کانٹیننٹل سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ مسل ٹیکنالوجی میں وہ اتنے آگے نکل گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسپیس کرافٹ میں انہوں نے بہت آگے، چاند پہ بھیج دیا، پتہ نہیں ہمارے دشمن نے کیا۔ آپ کے دل میں یہ دھاک بٹھائی جاتی ہے کہ آپ لڑنے کے قابل نہیں۔ اور آج دیکھ لو، جہاد گالی بن گیا۔ بھائی اب مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا ہے جس نے کسی دوسرے ملک میں فوجیں اتاری ہوں؟ کوئی ملک ہے؟ کوئی ملک؟ انڈونیشیا، ملائیشیا، کوئی آپ کو نظر آئے؟ کوئی ازبکستان؟ اچھا، ایک ملک ہے جس کی بہت بڑی فوج ہے، اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ۔ اس کی فوج کہیں کسی دوسرے ملک میں اترنے کی جرات کی ہو؟ کہیں سعودی عرب کی؟ کیوں؟ رشیا نے اتاری ہوئی ہے، امریکہ نے اتاری ہوئی ہے، یو ایس نے اتاری ہوئی ہے، یہ یو کے نے اتاری ہوئی ہے، برطانیہ نے، فرانس نے اتاری ہوئی ہے، جرمنی نے اتاری ہوئی، مسلمان کوئی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کی تلواروں کو زنگ لگ گیا، ہماری توپوں کے تہانوں میں چڑیوں نے انڈے دے دیے، گھونسلے بنا لیے، مکڑیوں نے جالے بن دیے، ہماری سوچوں پر جرنیلوں کی پھپھوندی لگ گئی، مسلم امہ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ گئی، جہاد گالی بن گیا، کافر جگہ جگہ اترا کھڑا ہے۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ وار از اے کمپلیٹ انڈسٹری، یہ پوری ایک صنعت ہے۔ یہ ایسے نہیں چھوڑا تھا۔ رماد سے کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو جب دیکھا تھا نا کہ قیمتی خنجر نکل رہے ہیں، پتہ ہے رماد کیا ہے؟ چلو پھر کبھی سنائیں گے۔ وہ رماد جس پہ وہ تیر انداز بیٹھے تھے، وہ the low detached hill knoll، کبھی پڑھو، ملٹری سوچ سے پڑھو، کبھی فوجی زاویے سے پڑھو۔ بنیاد پہ حملہ ہوتا، ربیع الاول کا مہینہ آنے ہی رہا ہوتا، میلاد کے خلاف عرضہ سرائی شروع، میلاد یہ، میلاد وہ، میلاد یہاں، میلاد وہاں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں میلاد نہیں منایا جاتا؟ ترکی،
یمن، سعودی عرب، شام، فارس، انڈونیشیا، فار ایسٹ ایشیا کے مسلمان، یہ جو سینٹرل ایشین مسلم اسٹیٹس ہیں، مشرق وسط، یہ کیا کہتے ہیں ان کو، ایشیا کی یہ ریاستیں، مشرق وسطی تو مڈل ایسٹ ہو گیا نا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ، یہ آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، وسطی ایشیا کی ریاستیں، یہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن کو بدل دیا. اب تمہارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، اب حملے ہوتے ہیں، اب حضور کی ذات ہے، اس کو نکالنا ہے. اب مولوی کہتا ہے کہ وہ آئے تھے، نبی آئے تھے، انہوں نے پیغام دیا اللہ کا، وہ چلے گئے. کوئی کہتا ہے میلاد یہ ہے، میلاد بنیاد میرے آقا کی ذات ہے. نئے نئے سوچیں آ رہی ہیں. ایک وہ حمد کے نام پہ ایک بڑا چلتی ہے، وہ ٹی وی پہ بھی آتی ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ خدا کو ایک کر دیا. یہودی کا خدا، نصرانی کا خدا، عیسائی کا خدا، ہنود کا خدا، جین مردی کا خدا، یونانی کا خدا، مسلم کا خدا، سب ایک ہو گئے. ہمارا خدا ایک ہے، یعنی جھگڑے رسولوں کے ہیں. خدا تو ایک ہی ہے، تم عیسیٰ کو مانو یا محمد کو مانو، خدا تو ایک ہی ہے. خدا ایک نہیں ہے یار، یہ بات کو سمجھو. بھئی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سبحان اللہ. واضح، وہ میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں اس کی عبادت نہیں کرتا. رب فرما رہا ہے اپنے نبی سے، ان کو کہہ دو جو کافر ہے، ان کو فرما دیجئے میں اس کی عبادت نہیں کرتا. وہ میرا معبود ہرگز نہیں ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ایک ہی بات کی مختلف پیرایوں میں ریپیٹیشن ہے، لیکن یہ علماء جانتے ہیں کہ اس کے اندر جہت کیا ہے. یہ تفصیل ہے، یہ سورہ کافرون کے اوپر نا ایک بڑا مدلل بیان کسی جید عالم دین کا بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ خداؤں کی پہچان کی. اب میرا خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بچے جنتا ہو؟ میرا خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بچے جنتا ہو، یہودیوں کے خدا کی طرح یا عیسائیوں کے خدا کی طرح جس کی بیوی ہو؟ عیسائی کہتے ہیں وی بلیو ان ٹرینٹی، ہم تو تین پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دی فادر، دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ، باپ، بیٹا اور مقدس روح. قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. اور یہ جو بھاشن دینے والے مولوی بیٹھے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں، مبلغ اسلام بنے بیٹھے ہیں، جن کے یہ ٹیپ ریکارڈ چلتے ہیں، یہ موبائل فونز کے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خدا تو ایک ہی ہے. دیکھو اپنے درمیان میں ایسے جو چیزیں ایک جیسی ہیں ان پر تو آ جاؤ، خدا تو ایک ہی ہے. تو خدا پر تو ہندو ایشور کو مانتے ہیں، خدا ہی تو ایک نہیں ہے، خدا ہی تو ایک نہیں. یونانی ہے، جس نے ماسٹرز کیا ہے انگلش میں وہ جانتا ہے، اور یہ خصوصاً یہ جو لٹریچر میں جنہوں نے کیا وہ گریک مائتھولوجی سے بڑا پڑا ہے. وہ پرنسس ہیرا، وہ گاڈ زیوس، وہ اینڈرومیڈا، وہ کلوپیٹرا، وہ ہرکیولس، وہ ایک خدا دوسرے خدا کو اندھا کر دے. مذاق ہے. ہمارا خدا ایسا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو پچھڑ جائے وہ خدا ہی نہیں، جو نیواں ہو جائے وہ خدا ہی نہیں، جو سر تسلیم خم کر لے، جو ہار مان لے، وہ خدا. He ceases to be God. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا خدا تو ایسا نہیں ہے. پھر تذکیر و تانیث میں یہ ہندوؤں کے سب خدا، یونانیوں کے خدا،
یہ کالی ماتا، یہ فلانی دیوی، یہ لکشمی دیوی، یعنی مرد بھی خدا عورتیں بھی خدا، جن کا خدا تجسیم سے پاک نہ ہو سکا، جو تذکیر و تانیث میں بٹا ہوا خدا ہے، وہ خدا میرا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہ ہے جس کو میرے نبی نے سجدہ کیا۔ میرے خدا کی اور کوئی پہچان نہیں سوائے اس کے کہ وہ خدا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کے خدا کی صرف ایک پہچان۔ اب میرے نبی کی ذات کو نکال کے دشمن چاہتا یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کے درمیان تمہارے خدا کی پہچان کو مدغم کر دیا جائے۔ اب ہوگا کیا؟ ایک بچہ آیا میرے والد کے پاس، کہنے لگا کہ اس کے والد نے کہا کہ جی یہ صحیح ان کو بھیجا آئی وہ انجینئرنگ کالج اتر بال ہن انہوں نے کچھ پڑھائے یہ صحیح بدعقیدہ تھی گیا انہیں صحیح سوچ بدل گئی ہے۔ اے ماں کو آدھے تو شرک کریں دی ہے، باپ کو آدھے تو بدعتی ہے، لیکن صحیح نمازی بن گئے، نمازی بن گئے۔ اب یہ بڑی دلیل کے ساتھ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جس نے چلہ کاٹا اس نے سہروزہ لگایا، نمازی بنا دیا، نمازی بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں جس کے ذہن میں رب کی صحیح پہچان ہی نہیں، اس نے نماز کس کی پڑھی؟ اچھا شرک کے تانے ہمیں پڑھیں؟ جب صحیح خدا کی پہچان نہ ہو اور پھر تم عبادت کراؤ تو شرک تو یہ ہوا نا، شرک تو تب ہوا کہ جھوٹے خدا کے آگے ماتھا ٹکا دیا۔ خدا کی پہچان نہیں، سب خداؤں کو مدغم کر دیا، جھوٹے خدا کے آگے نماز پڑھا دی، شرک تو یہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سجدہ کروں لیکن دل میں ہو آقا، جس کی بارگاہ میں میرے نبی کا سر جھکا ہے یہ سر بھی اسی کے آگے جھکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عبادت مصطفیٰ۔ فیضان کرم حضور غزالی زمان، مرکزی انجمن میلاد النبی۔ میری پوٹلی میں ان مولویوں کی طرح 15 عمریں اور 20 حج نہ ہو، چاہے ایک سجدہ ہو، چاہے ایک سجدہ ہو، لیکن ہو ایسے کہ دل میں یہ نیت ہو، حضور آقا کیا بات، مولا جس کے آگے آپ جھکے تھے، مولا یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ایک سجدہ میرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو تو نے خداؤں کی پہچان کو مدغم کر کے بچوں کو جو نمازی بنایا، کس کی عبادت کرائی، جو روزے رکھا ہے کس کے لیے رکھا ہے، شرک کے اوپر آمادہ تیار کر دیا، یہ روزے تیرے منہ پہ دے مارے جائیں گے اس قیامت کے دن۔ ایک لذت اور بھی ہے اس طرح کے سجدوں میں۔ 9 بیاہتا جوڑا تھا، بچہ رحیم یار خان کے کسی علاقے کا، شادی کر کے آیا، دلہن کو ادھر رکھا، خود کمانے کے لیے ہفتے 12 دن کے بعد چلا گیا کراچی۔ اب وہ فون کرتا ہے، مجھے تم یاد آتی ہے، کہتا ہے مجھے تم بہت یاد آتے ہو۔ تو کہتے ہیں اچھا ایسا کرو باہر آؤ، چھت کے اوپر آ جاؤ، چاند نکلا ہے، دونوں چاند دیکھتے ہیں، قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کراچی میں بیٹھا ہے، یہ رحیم یار خان میں بیٹھی ہے، دونوں چاند کو دیکھ رہے ہیں اور احساس ہوا قربت کا کہ دونوں کی نگاہیں اس چمکتی ذات کے اوپر ہیں جس کو چاند کہتے ہیں۔ لوگو کیا نبی سے قرب کا یہ احساس کافی نہیں کہ میرے نبی نے جس کو سجدہ کیا تھا، ارے
یہ ناپاک جسم، یہ خطاکار، یہ گنہگار، یہ غلیظ، یہ بھی اسی خدا کے آگے جھکا بیٹھا ہے۔ کیا نبی کی یہ عطا کم نہیں؟ حاضرین محترم، ایک دن ہوا یہ کہ میرے آقا نے دنیا ظاہری سے پردہ فرما لیا۔ پردہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام ٹھہرے جماعت صحابہ کے، امیر المومنین، جماعت صحابہ کا امام بھی، بڑی جلیل القدر صحابہ ہیں، خطاب کا بیٹا بھی ہے، وہ غنا کا بادشاہ بھی ہے، وہ شجاعت جس کے آگے ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہوتی ہے وہ ذات بھی ہے، سبحان اللہ، ان کے دونوں صاحبزاد گان بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسا جرنیل بھی ہے، وہ جس کو کسی نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، عظیم ہستی ہے، وہ ذات بھی ہے، وہ سعد بن ابی وقاص بھی ہے، وہ زرار بن اسود بھی ہے جو بغیر قمیص کے لڑتا ہے۔ حاضرین محترم، اتنے عظیم اور جید صحابہ کی جماعت کا امام ابو بکر الصدیق الصادق الشفیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ نے ایک آدھ بدعت اور کچھ شرک کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ یہ مولوی لگاتے ہیں نا، یہ فتوے لگاتے ہیں نا ہمارے اوپر، جیسے یہ میلاد منانا شرک ہے ویسے وہ، جیسے میلاد منانا بدعت ہے ویسے وہ، تو اس کی زبان بولی۔ ہوا یہ کہ جب امامت کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے جائے مصلی اپنا نیچے سرکا لیا، نیچے سرکا لیا، بدعت ہو گئی، لگاؤ فتویٰ بدعت کا۔ اچھا پھر یوں کیا کہ وہ جگہ، وہ جائے سجدہ رسول جہاں آقا سجدہ فرمایا کرتے تھے، عین اس جگہ پر ایک ستون بنا دیا، کامل ہو گیا ستون، ستون بنا۔ ستون کیوں بنایا؟ مصلی وہاں پہ کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ کوئی توجیہ، میں کہتا ہوں یہاں پر حب کی توجیہ بھی رد ہوتی ہے، سوائے تعظیم کے اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے تعظیم کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، کوئی اور توجیہ ہے ہی نہیں سوائے تعظیم کے۔ اب یہ دونوں بدعتیں تعظیم رسول میں ہوئی ہیں، مصلی کو نیچے سرکانا کہ اس جگہ نہ کھڑا ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی جگہ پر جو انہوں نے اشارہ دیا تھا مجھے امامت کا، آج میں امام تو ہوں، آج امیر تو ہوں مومنوں کا، لیکن میری یہ مجال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستون بنوانے کا، اچھا وہ ستون آج بھی ہے، اس کا وہاں جا کے پوچھیں، وہاں پہ یہ ہندوستانی مسلمان اور پاکستانی مسلمان اور بنگلہ دیشی مسلمان عام طور سے وہاں خدمت گاران میں سے ہوتے ہیں، ان میں سے جس سے آپ کی زبان ملتی ہے اس سے پوچھیں گے یار مجھے وہ استوان ابی بکر تو دکھا، سبحان اللہ، وہ لے جائے گا، پھر کہانی بھی سنائے گا وہی جو میں نے سنائی ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پہ روایت عام ہے، سب عربوں میں عام ہے، عرب بھی جانتے ہیں، وہاں جو کام کرتے ہیں عجمی وہ بھی جانتے ہیں۔ استوان ابی بکر، ستون بنانے کا مطلب کیا؟ میں نہ کرے سائیں تھا سجدہ، میری پیشانی اس قابل کہنی تے وقت میں کسی بے کو کرنی نہ دے سا، کسی اور کو قیامت تک کرنے نہیں دوں گا سجدہ، ستون بنوا دوں گا۔ کوئی پیشانی ایسی ہو ہی نہیں سکتی تو سجدہ کرے،
حاضرین محترم، وہ جگہ جو سجدے میں میرے آقا کی پیشانی کے بوسے لیتی تھی، وہاں آج ایک ستون کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدعت اور جائے مصلی کو پیچھے کھینچنے والی بدعت، یہ دونوں بدعتیں یہ بتا رہی ہیں کہ تعظیم رسول میں جو کام کیا جائے وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مکان مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، مرکزی انجمن میلاد النبی، صاحبزادہ والا شان۔ اس پر بدعت کا فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا جو بات تعظیم رسول میں کی جائے۔ یہ بات سنت ابی بکر سے ثابت ہے۔ ہاں، لیکن شرک کا فتویٰ تو لگے گا۔ تو سنو، شرک کی کہانی بھی سنو۔ کچھ تھوڑا شرک بھی ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو جائے نماز سرکایا تھا وہ پورا نہیں سرکایا، تھوڑا سا رہنے دیا، اور یوں رہنے دیا کہ جب صدیق اکبر کی پیشانی سجدے میں جائے تو عین اس جگہ پر لگے جہاں میرے آقا کے قدموں کی نشان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب کہ مولوی ایک تیر سے دو شکار جیسے ہمیں کہتا ہے، صدیق نے تو یہ بتایا کہ صدیق کا خدا محمد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ مسلمانوں یہ دیکھو، اگر ذات رسول کو جو کوئی، میں کہتا ہوں کوئی دلیلیں دے مولوی بیٹھ کے کسی ممبر پہ، اگر وہ نبی کی ذات کو دین سے منہار کر رہا ہے تو اس نے مسلمان کو کھوکھلا کر دیا، ختم کر دیا۔ دین میں میرے آقا کی ذات کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ہے دین میں، نبی کی ذات کے سوا کچھ ہوتا تو پھر یہ سارے خدا بھی ایک ہوتے۔ یہ کوئی رسولوں کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی تو ہے ہی توحید کی جنگ۔ لیکن ہم، افسوس یہ ہے کہ آج تک ان جھوٹے خداؤں کے گلے کاٹ نہیں سکے جن کی گردن پر میرے نبی نے کلمہ توحید کی تلوار چلائی۔ آج بھی ہم اقوام مغرب کے آگے جھکتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ گورا ہے۔ ہم اقوام مغرب کی تہذیب کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں۔ میں نے چند الفاظ بولے انگریزی کے، نوجوان متاثر ہو گئے۔ ایک انگریزیاں لیں دے مولوی، ایک پڑھا لکھا ہے۔ جو عربی بول رہے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جنہوں نے عربی کی پوری روایتیں سنا دی انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس سوچ سے باہر نکلنا ہے۔ میری دھوتی تیری پتلون سے زیادہ اچھی ہے، میری یہ سندھی ٹوپی تیرے فلٹ ہیٹ سے زیادہ برکتوں والی ہے۔ میری تہذیب، اے کانٹے چمچ سے کھانے والے، میں ہاتھ سے بھی کھا لوں، میں روٹی کے ساتھ آم لگا کے کھا لوں تو بھی میرے دل میں میرے نبی کی محبت کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پہنوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ۔ ہاں، میری بھوک نہیں مرتی رات کو چاول کھانے سے جب تک روٹی نہ کھا لوں۔ میں رات والی ترکاری کے ساتھ صبح جب روٹی نہ کھا لوں، اچار کے ساتھ 2 لقمے نہ لے لوں، میرا ناشتہ نہیں ہوتا یار۔ مجھے کارن فلیکس نہیں اچھے لگتے، مجھے وہ ابلے ہوئے انڈے، یہ فارمی انڈے 2 کھلا کے تو کہے نہیں مغرب زدہ ہو جا، وہ چست پتلونے پہن کے، وہ کالے رنگ کے بوٹ جن میں میری انگلیوں کے درمیان زخم ہو جاتے ہیں، وہ پہن کے میں انگریزی بول کے اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھنا شروع کر دوں۔ اپنی ثقافت کے اندر فخر محسوس کرنا چاہیے۔
ایک مسلمان کو اپنی ہر روایت میں فخر محسوس کرنا چاہیے. یہ مغرب کے لوگ کون ہیں اور کیا ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی قدر ہے ان میں, کوئی سلیقہ ہے ان میں, کوئی تمیز ہے ان میں؟ 4 پیسے آ گئے تو کیا معزز بنا لیں گے؟ یہ دنیا تمہارے لیے رب نے جنت نذیر کر دی, ہمارا امتحان چل رہا ہے. آخرت میں تمہارا کچھ نہیں, ہمارا ہے. بس ہوشیار رہنا, ان کی چالوں سے بچنا, ان کی چالوں سے بچنا. تو بڑے سے بڑا مولوی ہو, اگر جرت نہیں ہے, انتشار اختلاف کا خطرہ ہے, اٹھ کے آ جاؤ. اپنے چھوٹے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے آنا, اپنے بیٹے کا بھی لے آنا کہ نہیں, اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جو سرکار کی تعظیم کے خلاف بات کرے. جیسے میرے تایا جی جانشین حضور غزالی زمانے نے فرما دیا, حضور بس خدا نہیں ہے, حضور بس خدا نہیں ہے, باقی ہمارے لیے سب کچھ ہے. کیونکہ انسانی سوچ اور انسانی فکر کے قلابے جہاں جاتے ہیں, میری آقا کی عطا کی وسعتیں وہاں تک ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی قاسم عطا الہی ہے. سبحان اللہ. اگر میرے رب کی عطا کی کوئی حد ہے تو میرے آقا کی تقسیم کی بھی کوئی حد ہوگی. اگر اس کی کوئی حد نہیں تو نبی کی تقسیم کی کوئی, اس قاسم کی کوئی حد نہیں. وما علینا الا البلاغ.